جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ زندگی میں اگر خواب نہ ہو، خواہشیں نہ ہو تو زندگی بہت پھیکی ہے، لیکن یقیناً آج کے دور کی ریالٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں مہنگائی ہے، ذمہ داریاں ہیں، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خواب ہمارا ایک اسکیپ ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر جب اس فینٹیسی لینڈ سے واپس آتے ہیں تو دل کو ایک دھچکا سا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک خواب تھا اور اس کا شاید حقیقت بننا بہت مشکل ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ جتنی بھی زبردست چیزیں ہوئی ہیں، انوویشنز ہوئی ہیں، انوینشنز ہوئی ہیں، اگر آپ ارتقاء کے منازل کو دیکھتے ہیں کہ ہیومینٹی نے، مین کائنڈ نے آگے پار کیا ہے، تو اس کے لیے بہت اہم تھا کہ ایک مثبت سوچ رکھی جاتی اور ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک خیال اور ایک جستجو اپنے اندر ہم قائم رکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایک ڈیجیٹل تھیٹر سے جو ایسے ہی خوابوں کی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے۔ دس از پارٹ آف دا دبئی ایکسپو، اور واقعی وہاں پہ جا کے ایسا لگتا ہے دس سریل ریالٹی کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہماری فینٹیسی کیا ہے؟ ہماری فینٹیسی یہ ہے کہ ہمیں بہت لمبی قطار میں لگے بغیر پیٹرول مل جائے۔ کل ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک عجیب قسم کی افراتفری تھی۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ لمبی لمبی قطاریں بینک کے سامنے ہوتی تھی، بجلی کا بل جمع کروانے میں ہوتی تھی، لیکن پیٹرول کے لیے جس طرح لوگ تڑپ رہے تھے اور مشکل کا شکار تھے، بیکاز چند ہی پیٹرول پمپ ایسے تھے جو کھلے ہوئے تھے، باقی زیادہ تر نے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو اسٹرائک ہوئی ہے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بارے میں بہت پہلے سے اندیا دیا جا رہا تھا، لیکن یکایک یہ جب سچویشن آئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پینک کی سچویشن تھی۔ مجھے تو خدشہ یہ تھا کہ جس طرح لوگ 30-40 لیٹر اس وقت فل کروا رہے ہیں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نپٹنے کے لیے، اس کی وجہ سے ہی سپلائی ختم نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت کے اور پیٹرولیم ڈیلرز کے جو نیگوسیشنز ہیں، جو آپسی ڈائلاگ تھا، وہ کامیاب ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس ہڑتال کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مختلف سیاستدانوں کی، کیبنٹ منسٹرز کی جو اس کے اوپر رد عمل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ڈیلرز کے کچھ نمائندوں سے خفیہ مذاکرات کیے۔ حکومت کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو سمری بھیج دی گئی ہے، جس میں پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 99 پیسے، ڈیزل پر 87 پیسے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 3.91 سے بڑھا کر 4.90 روپے فی لیٹر کیا جائے گا۔ ڈیزل پر ڈیلرز مارجن 3.30 سے بڑھا کر 4.13 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ مہنگائی شرح سود بڑھانے سے ڈیلرز کے اخراجات میں 100% اضافہ ہوا۔ اضافہ 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ سمری میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن بھی 23.32% بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ مارجن بڑھانے کا حتمی فیصلہ ECC کے آئندہ اجلاس میں ہوگا۔ مذاکرات میں سمری میں بھیجا گیا مارجن منظور کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جس پر پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں حکومت نے دو ٹوک موقف اپنایا، 99 پیسے سے زیادہ مارجن نہیں بڑھا سکتے۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت کے دو ٹوک جواب کے بعد ہڑتال ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے ہے یہ سچویشن کہ یہ ہڑتال تو ختم ہوئی، لیکن پے در پہ جب اس طرح کی سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں تو یقیناً ایک کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں، یہاں پہ گیس ٹیرفز کی بات کرنا بھی بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کمپیٹیٹو ٹیکس گیس ٹیرفز آفر کیے گئے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اور مختلف مصنوعات بنانے والے کارخانوں کو، صنعت کاروں کو، اور اس کا ہمیں ایک اثر نظر آیا کہ 3 ماہ میں دے ہیڈ بیکم ویری ویری کمپیٹیٹو، خاص طور پہ اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں۔ لیکن اب جو یہ ریورسل آیا ہے تو ایک طرح سے ایک کمپیٹنگ سچویشن بن رہی ہے بٹوین سندھ اینڈ پنجاب ایز ویل۔ کیا اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ دا کریڈیبلٹی آف دا پریزنٹ گورنمنٹ، کہ بھئی کوئی بھی اگر پالیسی بناتی ہے تو اس کا دیر پا ہونا، اس کا ایک طرح سے سچویشن کو پہلے دیکھنا کہ یہ اس پالیسی کو یقین کیا جا سکتا ہے، بیکاز 3 ماہ تو بہت کم عرصہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی پلان بنتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی ریورس کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، کل کی صورتحال کے بعد شہباز شریف صاحب کے جو بیانات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی قطاروں میں کھڑے عوام پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں اور بے حسی قرار دیا اس کو موجودہ حکومت کی۔ یہ بھی کہا کہ یہ غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ آئی تھنک کہ یقیناً حزب اختلاف کی اگر بات کی جائے تو یہ تمام صورتحال ان کے حق میں جاتی ہے، اس پہ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز میں یا نیگوسیشنز میں کوئی بھی آر تھا، کوئی بھی گیپ تھا، تو
یقیناً ایسی سچویشنز ہر حکومت کے سامنے آتی ہیں. ایک طرح سے آرم ٹوسٹنگ یا ایک لاسٹ حربہ اپنے پروٹیسٹ کا یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, اور پھر اسٹرائک کو ختم کرنے کے لیے ایک طرح سے تگ و دو کی جاتی ہے. سو آئی اسٹل فیل کہ اس طرح کی سچویشن کسی کے بھی سامنے آ سکتی ہے, بٹ اپوزیشن آف کورس از ڈوئنگ پالیٹکس آن اٹ. آگے بڑھتے فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس بات کا اندیا دیا اور اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ اسٹرائک ختم کر دی گئی ہے, اور حکومت کی اور پیٹرولیم مصنوعات کے جو ڈیلرز ہیں ان کی آپس میں نیگوسیشنز کامیاب ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ خوشخبریاں بھی عوام سے شیئر کی, جس میں انہوں نے نمبر 1 کہا کہ سعودی عرب سے پاکستان کی براہ راست فلائٹ شروع ہو چکی ہیں, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. نمبر 3 یہ کہ سعودی عرب نے $3 ارب کے ٹرانسفر میں تمام قانونی معاملات طے ہو گئے ہیں. یہ ڈالر اس ہفتے پاکستان کو مل جائیں گے, جو کہ پاکستان کے زر مبادلہ کو, اس کے فوریکس کو مزید ایک استحکام دیتے ہیں. تو یقیناً یہ اچھی خبریں تھیں, اس پہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ مور اباؤٹ اٹ. ابھی لیٹ بریک, ویل بی رائٹ بیک.